بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 13 اسلامیات اختیاری 10th کلاس میں کس کو مختصر سوالات ان کا جائزہ لیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، اصل نیکی کیا ہے؟ وہ آیت جو نہیں شروع ہوئی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تو اس میں سے یہ سوالات بنائے ہیں۔ اس کی تشریح کے اندر بھی یہ لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان سوالات کو سمجھ لیں۔ یہ بہت زیادہ اہم سوالات ہیں اور بڑے کام آنے والی چیز ہے، زندگی کے اندر بھی انسان کو یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے، اصل نیکی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے خلوص کے ساتھ ایمان لانا اور اچھے عمل کرنا، یہ اصل نیکی ہے۔ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے اوپر ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور اچھی عمل جو اللہ نے چیزیں بتائیں ہیں، اچھے کام وہ کرے، یہ نیکی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کیا اعتقاد عزیز طلبہ عقیدے کو کہتے ہیں؟ اعتقاد کی درستی کے بغیر عبادت قبول ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں، اس کا جواب ہے اعتقادات جو ہوتے ہیں، جو عقیدہ ہوتا ہے، اس کی درستی کے بغیر کوئی عبادت قبول، بنیادی چیز ہے عقیدہ۔ اگر عقیدہ ہی انسان کا درست نہیں ہے تو اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا۔ سوال نمبر 3 ہے، بھلائی اور نیکی کمانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے اپنا پیارا مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مطلب ہوتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر خرچ کرنا، یہ اس سے بھلائی حاصل ہوتی ہے، نیکی حاصل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ صدقات و خیرات کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ عزیز طلبہ، یہ بات یاد رکھیں اور ساری زندگی پلے باندھ لیں کہ غریب جو رشتہ دار ہے نا، وہ سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں صدقہ خیرات کے۔ آپ کو پتہ ہے، انسان اپنی زکوٰۃ اپنے بھائی کو بھی دے سکتا ہے، اپنی بہن کو بھی دے سکتا ہے، تو جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر سوال نمبر 5 ہے، ذوی القربہ کس کو کہتے ہیں؟ ذوی القربہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو۔ قربہ قریبی جو ہوتے ہیں، جن کے ساتھ خونی رشتہ ہوتا ہے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ان کو ذوی القربہ کہتے ہیں کہ رشتہ دار۔ سوال نمبر 6 ہے، الیتامہ سے کیا مراد ہے؟ یتامہ عزیز طلبہ وہ بچے، وہ بچپن میں، یعنی وہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا، جس کا باپ فوت ہو جائے، اس کو وہ یتامہ کے زمرے میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں الیتامہ۔ تو یتیم کو بھی زکوٰۃ اور خیرات اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ پھر آگے مصرف ایسی ہے، المساکین سے مراد کیا ہے؟ مساکین کہتے ہیں ضرورت مند، جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ آگے 8واں سوال ہے، ابن سبیل کسے کہتے ہیں؟ ابن ویسے بیٹا کہتے ہیں، سبیل کا مطلب راستہ، راستے کا بیٹا، اس یہاں سے مراد ابن سبیل سے مراد مسافر ہوتا ہے۔ تو جو سفر پہ ہوتا ہے تو یقیناً ہو سکتا ہے وہ امیر ہو، لیکن سفر کے اوپر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکے۔ آگے 9واں سوال ہے، السائلین، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والا۔ تو یہ سائل کو ایک جگہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو مت چھڑکو۔ تو سائل کسے کہتے ہیں؟ سوال کرنے والے کو۔ رقاب سے کیا مراد ہے؟ رقاب کہتے ہیں غلام کو آزاد کرانا۔ جو بندہ غلام کو غلامی سے آزاد کسی کو کراتا ہے، تو اس وقت غلام تھے تو غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جاتا تھا۔ حقیقی نیکی کس کو حاصل ہوتی ہے جی؟ سوال نمبر 11، حقیقی نیکی، اس کا جواب ہے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، نماز پڑھنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے حقیقی نیکی حاصل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، عبادات کے بعد کس کا ذکر ہے؟ یعنی قرآن میں یہ جو آیت نمبر 13 ہے، اس میں عبادات کے بعد اخلاق کا ذکر ہے۔ تو یہ 12 سوالات ہیں۔ تو اب اس میں 13واں سوال میں آپ کو بتاتا ہوں، اس آیت کا بقیہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 13واں سوال، اخلاق میں کون سی باتیں شامل ہیں؟ اس کا جواب ہے وعدہ پورا کرنا، صبر کرنا، سچ بولنا۔ دیکھیں پیپر میں جو 2 چیزیں بندہ لکھ دینا تو وہ 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے، تو وہ ہو جاتی ہیں کہ اخلاق میں کون سی، اخلاقیات میں تو بہت سی چیزیں ہیں نا، کہ سچ بولنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا، والدین کی خدمت کرنا، راستے سے کسی چیز میں اٹھا لینا،
تو یعنی سب اخلاق میں انسان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب کچھ شامل ہوتا ہے، جو اچھی صفات ہوتی ہیں وہ اخلاق ہوتی ہیں۔ تو وعدہ پورا نہ کرنا کس کی نشانی ہے؟ یہ جناب منافق کی نشانی ہے، وعدہ پورا نہ کرنا۔ اور منافق کی علامات حدیث میں بھی بتائی گئی ہیں، وہ کتنی ہیں جی؟ 3 نشانیاں ہیں۔ ایک، وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے اور خیانت کریں، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اس کا 16واں سوال ہے اللہ کن کے ساتھ ہے؟ تو یہ سب کو اس کا علم ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوال نمبر 17 ہے کہ جناب صبر کتنے مواقع پر بیان کیا گیا ہے؟ کتنے موقع ہیں جن میں صبر کو بتایا گیا کہ صبر کرنا ہے؟ یعنی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 13، تو اس میں 3 مواقع پر، ایک مالی تنگی، بیماری کے وقت اور جنگ کی حالت میں۔ تو یہ یاد رکھ کر لینا، یہ اکثر پیپر میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ صبر کتنے مواقع پر بیان کیا گیا۔ اور پھر منافق کی علامات، یعنی اس کے اندر بڑے اہم سوالات ہیں جو بورڈ کے پیپر میں ایم سی کیوز کی صورت میں پوچھے جا سکتے ہیں اور مختصر سوالات کی صورت میں پوچھے جا سکتے ہیں، لہٰذا ان کو بار بار سنیں۔ اور کسی نوٹ بک کے اوپر میں بار بار یہی یاد دلاتا ہوں کہ اس کو نوٹ کر لیں، اور جتنا زیادہ تیاری کریں گے آپ کے ایم سی کیوز بھی درست ہو جائیں گے اور مختصر بھی۔ اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔